اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور ہے، آیت نمبر 58۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، یعنی مختصر ہم کیا کہتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستأذنکم، چاہیے کہ تم اجازت مانگو، تم سے، چاہیے کہ وہ اجازت مانگے تم سے، الذین، وہ لوگ، ملکت، ملکیت رکھتے ہیں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ جن کی، ملکت ایمانکم یہ کنایا ہے غلام سے، یعنی جو تمہارے غلام ہیں نا، وہ تمہارے گھر آنے کے لیے تم سے اجازت مانگیں۔ والذین، اور وہ لوگ بھی، لم نہیں، یبلغوا جو پہنچے، الحلم، اس کو علی پڑھنا نا، پکی بات ہے، کیوں؟ پیش ہے لام سوری لام دیکھنے لگا تھا الف لام آ گیا نا، تو پھر اس کو کیا پڑھنا ہے؟ ال ہی پڑھنا ہے۔ الحلم، حلم کہتے ہیں سمجھداری والے، یعنی بلوغت کو کنایا ہے۔ لم یبلغ الحلم، جب تک وہ نہ پہنچے ہوں بلوغت کو، منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، تین مرات، اوقات کو کہتے ہیں، مرتن کہتے ہیں بار بار کو، یعنی ثلاث مرات، تین اوقات میں، یعنی دو لوگ تمہارے پاس جب آئے نا، ایک غلام، دوسرے چھوٹے بچے، حالانکہ غلام اور چھوٹے بچے سے پردہ نہیں ہوتا، ان سے پردہ نہیں ہوتا گھر میں نا، تین اوقات میں اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اجازت لیے بغیر نہ آئیں تمہارے پاس، تمہارے بے شک غلام ہو یا چھوٹا بچہ ہو۔ وہ تین اوقات کون کون سے ہم کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، من منی سے قبل، پہلے، صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ اگر ان کو بھی عمومی طور پہ، باقی سب کو تو منع ہے ہی ہے نا، کوئی غیر محرم ہے یا بڑا ہے، وہ کسی کے گھر جائے گا تو ہر وقت اجازت لے گا، لیکن چھوٹا بچہ ہے یا پھر کوئی غلام ہے تو وہ بھی، اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن تین اوقات میں وہ بھی اجازت کے بغیر کسی کے گھر نہیں۔ پہلا وقت کون سا ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین، اور اس وقت، تضعون، اتارتے ہو، واضح یعنی اتارنا ہوتا ہے، رکھنا ہوتا ہے نا، تضعون، تم اتارتے ہو، ثیابکم، اپنے کپڑوں کو، من الظہیرۃ، ظہر کے وقت، یعنی بندہ سوتا ہے نا، ظہر کے وقت سوتا ہے، ان تین سونے کے اوقات ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ظہر کے وقت بندہ گھر میں سوتا ہے تو کپڑے چینج کر کے سوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ، گھر کے اندر عورتیں سوتی ہیں، مرد سوتے ہیں، جس طرح بھی، تو اس سے کنایا بھی۔ حین تضعون ثیابکم، جس وقت تم کپڑے اتارتے ہو، من الظہیرۃ، ظہر کے بعد، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، تین اوقات سونے کے ہیں۔ فجر سے پہلے بھی بندہ سویا ہوتا ہے، اور رات کا لباس عموماً اور ہی ہوتا ہے دن کے لباس سے ہٹ کر، وہ لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں، تو زور کے بعد بندہ سوتا ہے، تو اکثر بندہ ڈیوٹی سے آتا ہے یا آپ پڑھ کے آتے ہیں، یونیفارم چینج کر کے ہی سوتے ہیں نا، یا بندے نئے کپڑے پہننے ہو تو سوتے وقت چینج کر لیتے، یار خراب ہو جائیں گے، تو زور کے بعد، تو عشاء کے بعد بھی سونے کا وقت ہے۔ تو تین اوقات، ان اوقات میں کسی کے گھر کوئی بھی جائے، اور خصوصاً بچے بھی ہوں یا غلام بھی ہوں، ان کو بھی بغیر اجازت کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثلاث، تین ہے، عورات، پردے، لکم، تمہارے لیے، یعنی تین یہ پردے کے اوقات ہیں، یہ تین پردے کے اوقات ہیں، چھوٹے بڑے سب کے لیے۔ لیس علیکم، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، ولا علیہم نہ ہی ان پر، آنے والوں پر، جناح کوئی گناہ، بعدہن ان اوقات کے بعد، یعنی فجر سے پہلے کا وقت نہیں ہے، ظہر کے بعد کا وقت نہیں ہے، یا عشاء کے بعد کا وقت نہیں ہے، تو ان اوقات سے ہٹ کر کوئی چھوٹا بچہ آپ کے گھر آ جاتا ہے
یا پھر کوئی غلام ہے وہ آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ تم پر نہ آنے والے پہ گناہ ہے۔ طوافونا، طواف کرنا تھا، طوافونا چکر لگانا، طوافونا تم چکر لگاتے ہو، طواف کرتے ہو یا آتے جاتے ہو، علیکم تم پر، بعضکم تمہارا بعض، علی بعض بعض پر، یعنی تم ایک دوسرے کے پاس ان اوقات سے ہٹ کر باقی اوقات میں آتے جاتے رہتے ہو، میل جول رہتا ہے، آنا جانا رہتا ہے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اللہ رب العزت آیات کو، احکامات کو۔ آیات سے مراد نشانی بھی ہوتا ہے، آیات بھی ہوتی ہیں اور احکامات بھی ہوتے ہیں، کہ اللہ تمہارے لیے اسی طرح جس طرح یہ تین اوقات اس نے بالکل، اب ان میں کوئی نہ سمجھ آنے والی بات، بالکل واضح تین باتیں کر دی اللہ فرماتا ہے یہ جو تین باتیں تمہیں سمجھ آ رہی ہیں نا بالکل سادہ سے الفاظ میں، باقی آیات اور احکامات بھی اللہ ایسے ہی واضح کرتا ہے، کوئی سمجھنے والا ہو تو سوچنے والا ہو۔ واللہ اور اللہ رب العزت علیم علم رکھنے والا ہے، حکیم اور حکمتوں والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کون سے اوقات کس کے لیے بہتر ہیں اور کس کے لیے نہیں بہتر۔ وَإِذَا ابھی مزید اسی مسئلے کی وضاحت ہو رہی ہے، وَإِذَا اور جب بالغ ہو جائیں، اطفال طفل کی جمع ہے، طفل کی جمع طفل بچے کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ اور جب پہنچ جائیں الاطفال بچے، منکم تم میں سے، الحلم بلوغت کو، یعنی جب بالغ ہو جائیں، شعور والے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، ضروری نہیں کہ صرف بالغ ہی، یعنی بچہ آج کل کا بچہ تو 4-5 سال کا بچہ نہیں رہتا، وہ بہت کچھ سمجھ جاتا ہے جو بڑوں کو نہیں پتا ہوتا، حالات و واقعات کی وجہ سے۔ اس میں بھی بچوں کا قصور کم ہے، ہمارا زیادہ ہے، ماحول ہم نے بنایا ہو نا بڑوں نے، تو ماحول کا تو بچوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے۔ حلما جب سمجھداری کی عمر کو بچے پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا بس چاہیے کہ وہ اجازت لیں، کما اس طرح، آگے کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ حمزہ بھائی کو یاد نہیں ہو رہی، کیوں نہیں یاد ہے؟ یاد کریں جی، اتنا سمپل سا قانون رول بتایا ہوا ہے۔ استأذنا کیا ہے؟ کما جس طرح کے استأذنا اجازت لیتے ہیں، الذین یا اجازت لیتے تھے، الذین وہ لوگ، من قبل جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے کون تھے؟ بڑے لوگ، بزرگ، سارے اجازت لیتے تھے ان تین اوقات سے ہٹ کر، یا ان تین اوقات میں بھی، تو جب یہ بڑے ہو گئے ہیں تو پھر ان کو بھی اجازت لینا ضروری ہے، یہ بڑے کی لسٹ میں آ گئے ہیں۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ رب العزت، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات نشانیاں، واللہ اور اللہ رب العزت علیم جاننے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت بھی پڑھ دیں، اس کا تعلق بھی اسی قسم کے مسائل کے ساتھ ہے۔ والقواعد اور بیٹھنے والی، من النساء عورتوں میں سے، قواعد کہتے ہیں بڑی عمر کی عورتیں، یعنی بیٹھنے والی مراد یعنی جن کی عمر اتنی ہوگی کہ وہ بھاگ دوڑ نہیں سکتی، عام جوان اور طرح ان کے مسائل نہیں ہیں، معاملات نہیں ہیں۔ والقواعد اور بیٹھنے والی، من النساء عورتوں میں سے، اللاتی ایسی عورتیں، لا یرجونا جو نہیں امید رکھتی، نکاحن نکاح کا، یعنی جن نکاح سے مراد اشارہ ہے، یعنی ایسا کوئی بھی معاملہ جو خواہشات والا ہو، خوبصورتی والا ہو یا معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہو، ایسی عورتیں جو اس قسم کے بگاڑ یا خوبصورتی یا زیب و زینت یا نکاح کی خواہش ہی نہیں رکھتی، اتنی ان کی عمر ہو چکی ہے، تو فلیسا نہیں ہے، علیہن ان کے اوپر، جناح کوئی گناہ، این یضعن یہ کہ وہ اتار دیں، ثیابہن اپنے کپڑوں کو، یعنی اپنے چہرے کو نہ ڈھانپیں، ثیابہن سے مراد کیا ہے کہ اپنے نقاب وہ نہ کریں، پردہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ غیر علاوہ اس کے، متبرجات وہ ظاہر کرنے والی ہوں، بزینت زینت، غیر متبرجات بزینہ وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں،
ایسی عورت جو ہے تو بوڑھی، جس طرح آج کل کے دور میں بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ بوڑھی عورتیں چل بھی نہیں سکتی لیکن میک اپ کیا ہوتا ہے نا، ایسی عورت جو بڑھاپے میں بھی اگر میک اپ کرتی ہے، زیب و زینت کرتی، اس پہ بھی پردہ ضروری ہے، اس پہ بھی پردہ ضروری ہے۔ تو یہ تو اس عورت کے لیے گنجائش ہے جو ماں کے لیول پہ 60-70 سال کی ہوگی، 80 سال کی ہوگی، اب وہ کسی چیز کو پسند ہی نہیں کرتی، میک اپ کرتی ہی نہیں، ہر بندے کو، ہر بچوں کو لگے یار میری ماں کی طرح ہے، تو وہ نہ پردہ کرے۔ لیکن اس عمر میں جا کے اگر کوئی زیب و زینت کرتی ہے، بنا و سنگار کرتی ہے، میک اپ وغیرہ کرتی ہے، تو اس پہ بھی پردہ اسی طرح فرض ہے جیسے نوجوان لڑکی پہ فرض ہے۔ اس لیے کہہ دیا غیر متبرجات بزینہ، وہ زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ وہ بچیں، مطلب اس عمر میں جا کے بھی اگر وہ پردہ کرتی ہیں تو خیر اللہن، ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ یعنی خیر کا پہلو بھی یہی ہے کہ اس عمر میں جا کے بھی، بے شک اگرچہ معاشرے میں لوگ اماں جی کہتے ہیں، ماں جی کہتے ہیں، یعنی کو مثل میں اپنی والدہ کی، میری امی جی ہیں الحمدللہ، ان کی 85+ ایج ہے الحمدللہ، تو اب علاقے میں جتنے بھی ہیں وہ لوگ ماں ہی کہتے ہیں۔ اس عمر میں جا کے اگر کوئی عورت زیب و زینت نہیں کرتی تو اسے پردہ کرنا ضروری نہیں، لیکن اس حالت میں اللہ کہتے ہیں اگر وہ بچتی ہے، یعنی لوگوں سے بچتی ہے، معاشرے سے بچتی ہے، پردہ ہی کرتی ہے، تو خیر اللہن، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ بھی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ، اور اللہ رب العزت، سمیع، سننے والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ پھر دیکھ لیں تو ترجمہ شروع سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم، چاہیے کہ تم سے اجازت لیں، الذین، وہ لوگ، ملکت ایمانکم، جن کے ہاتھ تمہارے مالک ہیں، یعنی تمہارے غلام، والذین، اور وہ لوگ، لم یبلغوا الحلم، جو نہیں پہنچے ابھی تک سمجھداری والی عمر میں، بلوغت والی عمر میں، منکم، تم میں سے، 3 مرات، 3 اوقات میں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لیں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، اور اس وقت جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، من الظہیرۃ، ظہر کے بعد سونے کے لیے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی، عشاء ای پڑھیں گے یا عشاء پڑھیں گے؟ عشاء، کیوں؟ وقف حمزہ کے نیچے زیر ہے نا، زیر ساکن ہو جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ زیر ڈبل پیش، ڈبل زیر ہو تو پھر نہیں، صرف 2 زبر ہو تو وہ ایک پڑھتے ہیں، آپ سب سے تو نہیں پوچھنا، مجھے اور پتا ہوگا۔ اگر عشاء ان ہوتا تو پھر کیسے ادھر وقف کرنا تھا؟ عشاء پڑھتے ہیں، حمزہ ختم ہو جاتا، حمزہ ختم ہو جاتا؟ جی، حمزہ تو نہیں ختم ہو سکتا، مطلب 2 زیر ہیں، دونوں ختم ہو جاتا، عشاء ساکن آتا، ہاں، یعنی 2 زبر ہوتی تو پھر اس نے الف میں بدل جانا تھا، 2 زیر یا 2 پیش ہو تو وہ ساکن ہو جاتی، ختم نہیں ہوتے، ساکن ہو جاتا۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے ہیں تمہارے لیے، پردے کے اوقات ہیں، لیس علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علیہم، نہ ہی ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان اوقات کے بعد، اگر یہ چھوٹے بچے یا غلام تمہارے پاس بغیر اجازت کے بھی آ جاتے ہیں۔ طوافون علیکم، تمہارا آنا جانا ہے، علیکم، تم پر، بعضکم علی بعض، ایک دوسرے کا، یعنی ایک دوسرے کا تمہارے پاس آنا جانا ان اوقات سے ہٹ کے، یہ ان اوقات میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح تمہارے لیے واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے اللہ رب العزت، الآیات، آیات کو، احکامات کو، نشانیوں کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب بچے پہنچ جائیں، منکم، تم میں سے، الحلم، بلوغت کی عمر کو، سمجھداری والی عمر کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بس چاہیے کہ انہیں وہ اجازت لیں،
کمستأذن الذین، جس طرح کہ وہ لوگ اجازت لیتے تھے من قبل، من سے پہلے. کذالک، اسی طرح یبین اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ واضح کر دیتا ہے آیات ہی، اپنی آیات کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ حکمت والا جاننے والا ہے. والقواعد من النساء، اور ایسی عورتیں جو بیٹھ رہنے والی ہیں، یعنی بیٹھ جانے والی. اللاتی، وہ عورتیں لا یرجونا، جو نہیں امید رکھتی نکاحن، کسی نکاح کی. فلیس علیہن، ان پر نہیں ہے جناح، کوئی گناہ. ان یضعن، یہ کہ وہ اتار دیں ثیابہن، اپنے پردے والے کپڑے، چہرہ نقاب وغیرہ ہوتا. غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ زیب و زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر یہ کہ وہ بچیں، یعنی اس حالت میں بھی اگر وہ پردہ کریں، خیر اللہن، تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ، اور اللہ رب العزت سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے. 4 مسئلے بیان ہوئے ہیں. کتنے ہوئے ہیں؟ 4 ہوئے ہیں. کتنے ہوئے ہیں؟ تو ہوئے اوقات کا. چلیں 3 لیتے ہیں. اصل میں مسئلہ تو ایک ہی ہے کہ پردے کا، جو ہم شروع سورج میں پڑھ چکے ہیں کہ کسی کے گھر میں جانے کا کیا طریقہ ہے. رول اصل وہ ہے سب کے لیے کہ کسی کے گھر میں جانا ہے تو 3 مرتبہ اجازت لیں. اجازت مل جائے تو پھر سلام کہیں. وہ اجازت سلام کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، بیل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، فون کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. اجازت مل جائے تو پھر چلے جائیں، نہیں ملے تو پھر وہاں سے واپس آ جائیں. یہاں اور واضح کر دیا کہ 3 اوقات اور پابند کر دیے کہ 3 اوقات میں گھر والے بھی بس اوقات پردے کی حالت میں نہیں ہوتے. ان کے اپنے بچے میں سے چھوٹا بچہ ہے، وہ اگر والدین کے بیڈ روم میں آنا چاہتا تو وہ بھی اجازت لے کے آئے. یا ویسے ہم سایہ کو بچہ ہوتا نا، یار جاؤ بچے کو کہتے ہیں فلاں ان سے یہ چیز لے آؤ، یا یہ اپنی ان کی چیز واپس کرو دے آؤ، تو ان کو بھی بتا دیا گیا کہ بچے بھی ان 3 اوقات، یا غلام، نوکر، جس طرح آج کل غلام والا معاملہ تو نہیں، نوکروں والا معاملہ ہے. تو چھوٹے چھوٹے جن بچوں کی صورت میں یا نوکر وغیرہ ہوتے ہیں. اگرچہ نوکر اور غلام میں فرق ہے. ہمارے معاشرے میں نوکر کو غلام بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اس کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے، جبکہ غلام نوکر کی وجہ سے، نوکر الگ، نوکری کر رہا ہوتا ہے نا. غربت کی وجہ سے غلامی تو معیار ہی الگ ہے نا. غلامی تو آدھا بندہ آدھا رہتا ہے غلامی کے. تو آج ہمارے معاشرے نے نوکر کو بھی غلام بنا دیا ہوا، جبکہ یہ بات نہیں. لیکن احکامات میں کیونکہ غلام، نوکر جو ہوتا ہے وہ گھر کے کام کاج کر رہا ہوتا ہے، اور غلام بھی کام کاج کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے بھی حکم دے دیا گیا ہے کہ عام حالت میں نوکر جو ہے اس کے پاس گھر کی چابی ہوتی ہے، گاڑی کی چابی ہوتی ہے، وہ گھر کے معاملات لینا دینا، گندم سارا سبزی وغیرہ لے کے نوکر ہی آتا ہے. تو اسے بھی منع کر دیا گیا کہ ان 3 اوقات میں تو نے بھی بغیر اجازت کے گھر میں نہیں داخل ہونا. فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد، یہ 3 اوقات. تو آج کل ہمارا تو میل جول عشاء کے بعد ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو وقت ہی عشاء کے بعد ملتا ہے. کیا خیال ہے؟ اکثر، بلکہ 97% یہی معاملہ ہے ملاقات کی، کیونکہ وقت ہی ہمارے پاس رات کو ہی ہوتا ہے، دن کو وقت نہیں ہوتا، وہ تعلیم کے ذریعے ہو یا نوکری کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے. تو بہرحال اس وقت میں بھی اجازت لیے بغیر نہیں آنا. بے شک معاہدہ طے ہی ہو گیا، آپ کسی کے گھر پہنچ گئے ہیں، ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اسے پتہ ہے، پھر بھی جب وہاں پہنچنا ہے تو پھر بھی اجازت لینی ہے، بغیر اجازت کے اندر نہیں چلے جانا. تو ان 3 اوقات کو ثلاث عورات لکم، پردہ کہا گیا. کیا مطلب کہ پردے کی اہمیت بیان کی جائے گی. یہ نہیں کہ جناب تم چلے جاؤ اور بغیر اجازت کے، پھر وہاں ممکن ہے بندہ اپنے گھر میں کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، تو پھر مسائل بعد میں خراب ہی ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے. گھر والوں کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے اور آنے والے کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے. بس اوقات ایسے معاملے میں نے دیکھے ہیں کہ بندہ پوری زندگی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. ہوتا نا، ایک شریعت کی جہاں مخالفت کریں تو وہاں پریشانی ہوتی ہے.
اور بڑی بڑی جگہ بندے بڑے بڑے بندے سمجھدار بس وقت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وجہ رب کے قانون فطرت اسلام کو چھوڑنا یہ نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں۔ تو اللہ نے اس 3 اوقات کو پردے کے اوقات بھی کہا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر یعنی یہ 3 اوقات نہیں ہیں، بچہ آ رہا ہے، کوئی غلام آ رہا ہے، نوکر آ رہا ہے، تو پھر بھی کوئی بے پردگی ایسی ہو جاتی ہے تو پھر گناہ نہیں ہے، پھر گناہ نہیں ہے، احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے واضح ترجمے کے ساتھ ہی تشریح تو ہو ہی گئی، کوئی خاص بات ہے ہی نہیں، یہ 2 مسئلے بیان کیے گئے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ نے بلوغت کا ذکر کیا کہ جب بچہ جوان ہو جائے، سمجھدار ہو جائے۔ آپ کا بھی وہی سوال ہے، جب مدہ سمجھدار عقل مند ہو گیا ہے، معاملات کو سمیٹنے سمجھنے لگ گیا تو وہ بالغ، اس پہ نماز فرض ہوگی، وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، باقی معاملات شروع کر دے، تو اس کے لیے دوسرا حکم کیا کہ اجازت لیے بغیر کسی کے گھر نہ جائے۔ اکثر یہ کیا ہوتا ہے، ہم سایوں میں جب بندہ رہتا ہے نا، وہ بچے ہوتے ہیں ایسے ایسے بڑے ہوتے رہتے ہیں، وہ بچپن والا پردہ ختم ہوتا ہے، بڑے ہوتے ہیں تک بھی نہیں ہوتا پردہ۔ وہ کہتے ہیں یار یہ تمہارا بچہ ہے، یہ وہی بچہ ہے نا، اور یہ تمہارا وہی بھائی ہے نا۔ لڑکیاں کہتی ہیں وہ بھائی ہمارے ساتھ کھیلتا تھا۔ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اوقات کے ساتھ ساتھ احکامات بھی بدل جاتے ہیں، یہ بھائی تو نہیں رہتا نا ہمیشہ۔ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا، وہ اسلام آباد والا معاملہ، اس نے کہا یہ خواتین ہیں 15 16 18 سال کی بچیاں، وہ کہتے ہیں بچیاں آپ کی بچی کیسے ہوگی، معاملہ ہوا نا پیچھے۔ تو جب عمر کے ساتھ ساتھ احکامات بھی بدل جاتے ہیں، یہ تو نہیں کہ وہ اچھا جی ٹھیک ہم سایوں کا بچہ ہے، لڑکا تو ہے، یہ تو وہی ہے، بڑے بڑے اکٹھے ہیں تو پھر کون سا پردہ کرنا، نہیں بھائی، وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے سارا کچھ، یہ شریعت ہے، یہ مذاق تو نہیں ہے۔ اللہ فرمائے جب سمجھدار ہو جائے، بالغ ہو جائے، پھر اسی طرح اجازت جس طرح بڑے اجازت لیتے ہیں، بڑوں والے احکامات آ جاتے ہیں۔ آخری آیت میں بوڑھی عورت کا ذکر کر دیا گیا کہ ایسی عورت جو نہ نکاح کی امید رکھتی ہے، یعنی اس کا خامد فوت ہو گیا ہے، بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب وہ بوڑھی ہے، ماں کی جگہ پہ ہے، نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی، سوچ نہیں سکتی، پھر وہ ایسے ویسے معاملات جس طرح گئے تو غیر متبرجات بزینہ، زیب و زینت نہیں کرتی، میک اپ نہیں کرتی، بن سنور کے نہیں رہتی۔ بن سنور سے مراد یہ نہیں کہ نا وہ گندے کپڑے پہنے رکھے، نہیں، کپڑے تو اچھے ہی پہنے گی نا معاشرے کے مطابق، لیکن ایسا سٹائل نہیں اپنائے گی جس طرح ہوتا ہے نوجوان لڑکی کا، تو پھر وہ چہرے کا پردہ نا، پھر بھی چہرے کے پردہ کا مسئلہ ہے، یہ نہیں جناب وہ سر ننگا پھرے۔ اور ابھی میں پچھلے دن میں فیملی کے ساتھ گیا ہوں اسلام آباد، تو وہاں دیکھا ایک بوڑھی عورت تھی نا، میرے حساب سے وہ بچے ساتھ تھے، تو میری بیٹی مجھے کہتی پاپا یہ دیکھو، دیکھے نا بچے بھی، بچے بیٹی کہتی میری بڑی بیٹی کہتی کہ پاپا یہ دیکھو اماں یہ کیا کر رہی ہیں، یعنی اب بوڑھی کم از کم اس کی 75 پلس عمر ہوگی، لیکن وہ لڑکیوں کی طرح پھر رہی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میک اپ کیا ہوا ہے۔ اور ایسی عورتوں کے لیے پردہ پوری عمر میں، پوری زندگی میں فرض ہے، جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہیں، بے حیائی فحاشی کا سبب ہیں، میک اپ کر کے رہتی ہیں، بن سنور کے رہتی ہیں، تو پھر وہ تو پردے کے احکامات اس سے پوری زندگی رہیں گے، جب تک وہ اس حالت پہ قائم ہے، پردہ اس پہ قائم۔ جب وہ ماں کی جگہ پہ آ جاتی، بوڑھی عورت کی جب خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کا پردہ بھی، چہرے کا پردہ بھی ختم ہو جائے گا، سر پھر بھی ننگا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ وہیں استعففنا، اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اگر اس حالت میں بھی اگر وہ پردہ کرتی ہیں تو ان کے لیے وہی بہتر ہے، وہی بہتر ہے۔ وہ ہماری ابھی پچھلے سال نانی اماں فوت ہوئی ہیں، وہ بیمار تھی بیچاری، کافی بیمار تھی، بیماری کی حالت میں ان کو پہلے دائیں سائڈ کا فالج 3 دفعہ ہوا، پھر لیفٹ سائڈ پہ ہوا نا، تو ان کی عمر کم از کم 95 97 98 سال تھی۔ تو اس حالت میں بھی وہ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں، کسی کو گھر نہیں آنے دینا، میری چادر، میرا سر پہ دوپٹہ ٹھیک کرو، یعنی ہیں بیمار، سمجھ بھی ان کو صحیح نہیں کہ نہیں 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 میرے سر پہ دوپٹہ، تو کوئی رشتہ دار بھی آ گیا نا، نہیں نہیں میرے سر پہ دوپٹہ کرو پہلے، یعنی اس حالت میں بھی انسان اتنا تو ہونا چاہیے، بندے کو خیال ہونا چاہیے، اللہ اسی لیے خیر اللہ ان کے لیے بہتر ہے، جتنا بھی زیادہ ہو اتنا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ پچھلی آل اولاد کے لیے بڑی سبق موز ہوتی ہیں۔ اب ایک عورت ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اس کے وہ نخرے نہیں ختم ہوتے، معاشرے کے مطابق زیب و زینت ہی ختم نہیں ہوتی، وہ اپنی نواسیوں کو، پوتیوں دوتیوں کو کیا وہ سبق دے گی، ان کے لیے کیا وہ دین کا کیا سبق دے کے جائے گی؟
ان کو تو وہی تربیت کر رہی ہیں جس طرح وہ خود چل رہی ہے. ایک عورت پاک دامنہ ہے، نیک ہے، بن سنور کے رہتی ہے، لیکن پردے کے اندر رہتی ہے، وہ اس طرح کی تربیت کر رہی ہے اپنی آل اولاد کی. ایک عورت بوڑھی ہے لیکن وہ رہتی نہیں اسلام کے مطابق رہتی ہے. تو یعنی اپنی آل اولاد کی اپنے کردار سے وہ تربیت ہوتی ہے. تو وہی اللہ کہنے خیر اللہ، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ پھر بھی وہ چھپ کے رہیں، پردہ کرتے رہیں. اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جاننے والا ہے یعنی اللہ کو پتہ ہے. علیم کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے، اگر ہمیں سمجھ آئے کہ کوئی کہہ سکتا نا یار، یا کوئی عورت کہہ سکتی جی میرے تو دل میں کچھ نہیں ہے، میں تو ویسے پر یعنی بن سنور کے رہتی ہوں، خواہش ہے ہی نہیں. اللہ تو جانتا ہے اس کے دل میں خواہش ہے کہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ میں آپ کو جھوٹ بول سکتا ہوں، مجھے کہہ سکتے ہیں معاشرے، اللہ کو تو نہیں بول سکتے. ایک عورت نے کس نیت سے میک اپ کیا ہے، بن سنور کے نکلی ہے، عمر اس کی 90 سال ہے، نکلی کس نیت سے ہے؟ نیت سے ہٹ کے ظاہری تو اسلام نے ویسے سے بند کر دیا ہے. اب اس آیت کو سامنے رکھے کہتے ہیں جی مجھے اللہ نے اجازت دی ہے لیکن بن سنور کے پھر رہی ہے، اس کے دل کو اللہ تو جانتا ہے نا. کچھ بولتے ہیں نہیں، پردہ دل کا ہوتا ہے. ہاں تو سارا معاشرہ ہی دل کا پردہ کیے بیٹھا ہے. تو بہرحال یعنی اللہ جاننے والا ہے. اللہ کو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کے ساتھ کوئی فراڈ نہ عورت کر سکتی نہ مرد کر سکتا ہے. لہذا جب بات اللہ کے معاملے کی، دین کی ہے، تو پھر انسان کو، مرد عورت کو اپنے آپ کو پابندی رکھنا چاہیے. اتنا آزاد نہیں ہونا چاہیے کہ بعد والی آل اولاد بھی غلط راستے پہ چلے اور اللہ کو ان کا بھی جواب دینا پڑے، اپنا بھی جواب دینا پڑے. ہے کہ نہیں ایسے؟ بڑوں نے جواب دینا کہ نہیں دینا؟ اگر نیک تربیت کی ہے تو ان کا صلہ ملے گا، اگر برائی کی طرف لگا کے گئے ہیں تو ان کو اس کی سزا ملے گی.